حقیقت اور شریعت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ بہت سے صوفیہ نے شریعت اور حقیقت کے درمیان میں تفریق کی ہے، الگ الگ کر دیا ہے۔ اس کے قریب وہ بعض اسلامی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو حقیقت تصوف سے متصف بیان کرتی ہیں۔ اس لفظ حقیقت کا اس قوم کے ہاں ایک خاص معنی ہے، لفظ کے مخصوص رموز و اسرار ہیں، اس سے آگاہ و خبردار ہیں اور غافلوں میں سے مت رہیں۔ اور ایسا کہنے والے کی جہالت کا یہ بہن ثبوت ہے، کیونکہ ساری کی ساری شریعت ہی حقائق پر مبنی ہے۔ اگر ان لوگوں کی اس تفریق سے، اس فرق سے مراد رخصت اور عزیمت ہے تو یہ دونوں ہی شریعت ہیں، جبکہ ان کے قدمہ نے شریعت کے ظاہر سے روگردانی کرنے والوں پر اعتراضات کیے ہیں۔ ابو الحسن بن سالم بیان کرتے ہیں، سہیل بن عبداللہ کے پاس ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں دوات اور کتاب تھی، قلم دوات، سیاہی والی دوات۔ اس نے سہیل سے عرض کیا، میں آپ کی خدمت میں بیٹھ کر چند ملفوظات تحریر کرنا چاہتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ تو وہ بولے، لکھو۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ اس حال میں اللہ سے ملے کہ آپ کے ہاتھ میں دوات اور کتاب بھی ہو تو کر لیں۔ اس نے پھر عرض کیا، اے ابو محمد، مجھے کوئی مفید بات لکھوائیں۔ یوں بولا، ساری کی ساری دنیا جہالت ہے، ماں سوائے علم کے۔ علم سارے کا سارا حجت و دلیل ہے، ماں سوائے عمل کے، اور عمل سارے کا سارا موقوف یعنی معطل اور بے فائدہ ہے، بجز اس کے جو کتاب و سنت کی دلیل پر ہو اور سنت تقوی پر قائم ہے۔ سہیل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، سیاہی کی بیاض پر حفاظت کر لو، یعنی روشنائی سے صاف کاغذ پر لکھ لو، کیونکہ کوئی بھی ظاہر کو ترک نہیں کرتا مگر وہ زندیق یعنی بے دین ہو جاتا ہے۔ سہیل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے علم سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر تو راہ علم سے ہٹ کر ایک قدم بھی چلے گا تو 40 روز تک اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ ابلیس کی سیاکاریاں اور صوفیوں پر تلبیسی حملے۔ ابن عقیل نے بیان فرمایا ہے، ابو یزید سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ مخلوق ہمیشہ سے ہے وہ زندیق ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ کسی چیز کی شان میں کمی لانا اور اس کی بے قدری کرنا اس کے انکار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص جنوں پر ایمان لاتا ہے وہ تاریکیوں میں اس سے کانپتا رہتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ بالکل پریشان نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو وہ یوں بھی کہہ دیتا ہے، ارے جنوں مجھے پکڑ لو۔ ایسی باتیں کرنے والے شخص کے چہرے کے سامنے موم بتی لانا چاہیے، جب وہ پریشان ہونے لگے تو اسے یوں کہہ دیا جائے، یہ تو آگ کا انگارہ ہے۔ تیفور الصغیر کا بیان ہے، میں نے اپنے چچا جو کہ ابو یزید کا خادم تھا اس سے سنا ہے، وہ کہتا تھا، میں نے ابو یزید کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، میں پاک ہوں، سبحانی سبحانی معظمہ شانی، میں پاک ہوں، میری شان کس درجہ عظیم ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یوں کہتا، مجھے میرا نفس ہی کافی ہے، مجھے میرا نفس ہی کافی ہے۔ میں عرض کرتا یہ باتیں اگر تو اسے صحیح ثابت ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی بات کو سمجھ نہیں پاتا، اور اس امر کا احتمال ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات کی بزرگی اور عظیمت بیان کر رہا ہو، تو اس سلسلے میں انہوں نے یوں کہا، سبحانی، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان مراد لے رہے ہوں، وہ اپنی ذات مراد نہ لے۔ اور جنید نے کسی قدر ان کی خاطر ان کی تعویل بھی بیان کی ہے، اگر وہ میری کہی ہوئی بات کی طرف راجع نہیں ہے تو وہ کچھ بھی وزن نہیں رکھتی۔ جعفر خلدی کا بیان ہے، انہوں نے جنید سے پوچھا گیا کہ ابو یزید کہتے تھے، سبحانی سبحانی انا ربی الاعلیٰ، میں پاک ہوں، میں سبحان ہوں، میں ہی اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب، استغفر اللہ۔ تو جنید نے کہا تھا، آدمی مشاہدہ حق کے عز و جل میں غرق ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بولنے لگتا ہے جس کے سبب وہ غرق ہوا ہوتا ہے، تو عالم مشاہدہ میں حق تعالیٰ اسے اپنے نفس سے غافل بنا دیتا ہے، وہ صرف حق تعالیٰ ہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے
وہ اس کی صفات کا بیان کرتا ہے۔ یعنی جنید تشریح کر رہے ہیں ابو یزید کی کہ وہ اگر یہ کہتا ہے سبحانی سبحانی انا ربی الاعلیٰ، تو اس کی مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود کو بھی اللہ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے وہ ایسا کہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں انہی خرافات میں سے یہ باتیں ہیں۔ عبداللہ بن علی سراج کا بیان ہے، میں نے احمد بن سالم بصری سے بصرہ میں سنا تھا، وہ ایک دن اپنی مجلس میں کہہ رہے تھے فرعون نے ایسی بات نہیں کہی جو بات ابو یزید نے کہی ہے، کیونکہ فرعون نے تو یہی بات کہی تھی انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، تم سب کا رب میں ہوں۔ وہ رب کا لفظ تو مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، رب کا لفظ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے رب الدار، گھر کا مالک۔ جبکہ ابو یزید نے یہ کہا سبحانی سبحانی تو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، اور اس نے اپنے لیے کہا۔ میں نے عرض کی کیا آپ کے نزدیک ابو یزید کی طرف سے یہ جملہ ثابت ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے پہلے کوئی گفتگو ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت کہہ رہا ہو سبحانی، کیونکہ اگر ہم کسی شخص سے یہ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہو لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، اس سے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 مراد لے رہا ہے کہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہو، سو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اہل بسطام کی ایک جماعت سے جو ابو یزید کے اہل خانہ میں سے تھے اس جملے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ ابو یزید کا بیان ہے کہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، جب میں اس تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے گرد طواف کر رہا ہے۔ تیفور الصغیر کا بیان ہے میں نے ابو یزید کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے، میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو میں نے بیت اللہ کو دیکھا، پھر میں نے دوسرا حج کیا تو میں نے صاحب بیت اللہ کو دیکھا۔ استغفر اللہ۔ صاحب بیت اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بیت اللہ کو بالکل نہ دیکھا، یعنی بیت اللہ دکھا ہی نہیں، صاحب بیت اللہ نظر آ رہا تھا اس کو۔ پھر میں نے تیسرا حج کیا تو میں نے بیت اللہ کو دیکھا اور نہ ہی صاحب بیت اللہ کو، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، نہ بیت اللہ نظر آیا نہ صاحب بیت اللہ۔ استغفر اللہ۔ ابو یزید سے لوح محفوظ کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا لوح محفوظ تو میں ہی ہوں۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا زندیق تھا یہ۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں میں نے ابو یزید سے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ 3 اشخاص یعنی 3 لوگوں کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل جیسے ہیں۔ وہ بولے وہ تینوں میں ہی ہوں۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ میں نے ابو یزید سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ 3 اشخاص کے دل جبرائیل علیہ السلام کے دل جیسے ہیں، تو بولے وہ تینوں میں ہی ہوں۔ میں نے دریافت کیا وہ کس طرح؟ تو بولے میرا دل ایک ہے، میری فکر و غم ایک ہے، میری روح ایک ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ان میں سے ایک کا دل تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دل جیسا ہے۔ وہ بولے وہ ایک بھی میں ہی ہوں، میری مثال تو بحر بے کنار کی ہے، سمندر کے کناروں کی ہے، جس کا کوئی اول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آخر۔ استغفر اللہ۔ سہیل کی کہتے ہیں ابو یزید کے پاس ایک آدمی نے یوں پڑھا سورہ بروج آیت نمبر 12، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابو یزید بولے مجھے اس کی زندگی کی قسم، بلا شبہ میری پکڑ اس کی پکڑ سے بھی شدید تر ہے۔ استغفر اللہ، کیسا زندگی تھا یہ، مجھے تو پڑھنے میں شرم آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ۔ ابو یزید سے کہا گیا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ساتوں میں سے ایک ہیں، تو بولے میں ہی ساتوں ہوں۔ اسے کہا گیا ساری خلقت ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ میرے جھنڈے کے نیچے جو نور ہوگا سب جن و انس سے ہوں گے، حتیٰ کہ سب انبیاء کرام بھی۔ استغفر اللہ۔ ابو یزید نے کہا سبحانی سبحانی معاذ ما سلطانی، میں پاک ہوں
میں پاک ہوں، میری سلطنت کس درجہ عظیم ہے، میری مثل نہ تو آسمان میں پائی جاتی ہے اور نہ میری صفت کی مثل زمین ہی میں کوئی شناسائی ہے۔ میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں اور وہ ہے۔ ابو یزید سے پوچھا گیا آپ ان ساتوں ابدال کتب، 7 ابدال ہیں کیا؟ 7 ابدال میں سے ایک ہے جو زمین کی میخیں ہیں؟ تو وہ بولا وہ 7 میں ہی ہوں۔ حسن بن علی بن سلام کا بیان ہے، ابو یزید ایک شہر میں داخل ہوا تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ بالکل اسی طرح ہی ہر جگہ ہر وقت میں ہوتا آیا ہے کہ معمولی درجے کے لوگ ایسے اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کی پیروی میں لگ جاتے ہیں جن کا حق سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا، فقط ان کی خوشنما آوازیں ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ یہ ان کے اسلوب بیان ہیں جو لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، ان کی فلسفیانہ مشرفیاں ہیں جو انہیں اپنا اسیر بنا لیتی ہیں۔ تو پیچھے لگ گئے، انہوں نے ان کی جانب پلٹ کر دیکھا تو بولے سورہ طٰہٰ نمبر 14، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا ابو یزید دیوانہ ہو گیا ہے، جس پر لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور سنو صوفیوں کی کرامات، صوفیوں کے اقوال۔ ابو یزید کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں حق تعالیٰ شانہ کے عین سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے ابو یزید میری مخلوق یہ پسند کرتی ہے کہ وہ تجھے دیکھ لے۔ میں نے عرض کی اے میرے پیارے، اور میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو یزید میں چاہتا ہوں کہ میں خود تجھے انہیں دکھلا دوں۔ میں نے عرض کی اے میرے پیارے، اگر وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور تو بھی یہی چاہتا ہے تو پھر میں تیری مخالفت کی تو بالکل طاقت نہیں پا سکتا۔ مجھے اپنی وحدانیت کے قریب کر لیں اور مجھے اپنی ربانیت کا لباس زیب تن کروا دے اور مجھے اپنی اہدیت کے مقام پر بلند فرما دے، حتیٰ کہ جب مجھے تیری مخلوق دیکھے تو یہی کہیں ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے اور وہ تو ہی ہو اور میں بالکل وہاں نہ ہوں۔ کیا بکواس ہے ان لوگوں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ ابو یزید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، مجھے کھڑا کیا، مجھے تیار کیا اور مجھے مقام بلند تک اٹھایا، پھر یوں فرمایا میری مخلوق کی جانب باہر آؤ۔ میں فقط ایک قدم ہی جناب باری تعالیٰ سے مخلوق کی طرف چلا تھا، جو ہی میں نے دوسرا قدم اٹھایا تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بآواز بلند فرمایا میرے حبیب کو واپس لے آؤ، کیونکہ یہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی میری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ ابو یزید سے یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں، اور ادھر میں ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا بالکل ارادہ نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے میرا دیدار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جنید بن محمد بیان کرتے ہیں گزشتہ رات میرے پاس اہل بستام میں سے ایک آدمی آیا، یہ وہی بستامی ہے، بستام کا رہنے والا ابو یزید بستامی، با یزید بستامی بھی کہتے ہیں۔ جنید بن محمد بیان کرتے ہیں گزشتہ رات میرے پاس اہل بستام میں سے ایک آدمی آیا، اس نے تذکرہ کیا کہ اس میں ابو یزید بستامی کو یہ کہتے سنا ہے اے میرے اللہ، اگر تیرے ضابطہ علم میں یہ بات ہے کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عذاب کرے گا تو تو میرے حصے کو اتنا عظیم و کبیر بنا دے کہ اس آگ میں میرے علاوہ کسی دوسرے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ ان کے متذکرہ دعوے تو اپنی بکواسات کی وجہ سے بالکل واضح قباحت پر مبنی ہے، جبکہ ان کا مذکورہ قول 3 وجوہ کی بنا پر غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر تیرے سابقہ علم میں یہ بات ہے، یہی لفظ ہی غلط ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے سابقہ علم میں کچھ بات ہے، حالانکہ یہ ہم قطعی طور پر یہ جانتے ہیں کہ مخلوق کو آگ کا عذاب لازماً ہوگا، بلکہ ان میں سے چند ایک کا اللہ تعالیٰ نے خود بھی نام لیا ہے، جیسے کہ فرعون اور ابو لہب
تو اتنے یقینی اور قطعی علم کے بعد یہ کہنا کس طرح جائز ہے کہ اگر تیرے علم میں ہے؟ اس کا کہنا میرے حصے کو عظیم و کبیر بنا دے، اگر تو یہ بات کہتا کہ میں مومنوں سے دفاع کر لوں تو بات ہوتی، لیکن اس نے یوں کہا ہے حتیٰ کہ اس جہنم میں میرے سوا کسی دوسرے کی گنجائش بھی نہ ہو، تو اس نے تو کفار پر بھی نرمی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دست اندازی کے مترادف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اس آگ کے اندر سے جاہل ہوں یا صبر کے معاملے انہیں اپنی جان پر وثوق ہو، حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی ان کے ہاں نہیں ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے گزشتہ شب اس مسئلے پر حضرت خضر علیہ السلام سے بھی گفتگو کی ہے اور فرشتے میرے موقف کی داد دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی میری گفتگو سن رہا تھا، اس نے بھی مجھ پر کوئی عیب نہیں لگایا، اور اگر وہ مجھ پر کوئی عیب لگاتا تو بال ضرور مجھے گونگا بنا دیتا۔ میں کہتا ہوں اگر اس آدمی کی دیوانگی اور دماغی کیفیت کی تبدیلی کی طرف نسبت نہ کی گئی ہوتی تو اس کی تردید لازماً ہو جاتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ قبل عظیم ہی گزر چکا ہے، اور انہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ فرشتے ان کی باتوں کی داد دے رہے تھے؟ اور کتنی ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معیوب اور قابل گرفت ہوتی ہیں، لیکن ان کے کہنے والے کو جلد گرفت میں نہیں لیا جاتا، اس کے کہنے اور کرنے والے کو مہلت اور ڈھیل دیتے ہوئے اور اسے توبہ و انابت کی طرف جلدی کرنے سے قبل ہی سزا کا اچھی طرح حقدار بنانے کے لیے۔ میمونہ عبدہ سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، اس نے کہا مجھے اپنے محب پہ سمنون سے یہ بات ملی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کذاب کہا کرتا تھا، اپنے ان اشعار کی وجہ سے جن میں اس نے یہ کہا تھا مجھے تیرے سوا کسی اور میں کچھ مزہ اور خوشی نہیں ملتی، لہذا تو مجھے جس طرح چاہتا ہے آزمائش میں ڈال دے۔ چنانچہ اس کا پیشاب بند ہو گیا اور پھر وہ اپنے فیصلے پر جم بھی نہ سکا۔ اس کے بعد وہ درسگاہوں میں گھوما پھرا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی ہوا کرتی تھی جس سے اس کا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا تھا، اور وہ بچوں سے یہ کہا کرتا تھا اپنے قذاب چچا کے لیے دعا کرو۔ بلا شبہ اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس جھوٹی طاقت کے دعوے کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی اور جہالت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے سوائے عافیت کے کوئی دوسرا سوال نہ کرتا۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔